اب ہم اگلی تقریر کی طرف بڑھتے ہیں جو اس اجلاس کی آخری تقریر ہوگی۔ تقریر کا عنوان ہے صداقت ذکی غلام مسیح الزباں۔ دعوت تقریر دیتا ہوں محترم طارق چوہان صاحب کو، تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ یہ خدا تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمانیت کا تقاضا ہے کہ وہ دنیا میں اپنے نبی بھیجتا ہے۔ ہر ایک زمانہ میں جب فسق و فجور اور بے راہ روی اپنی عروج پر پہنچ جاتی ہے تو وہ قوم کی اصلاح کے لیے مرسلے بھیجتا ہے جو بنی نوع انسان کی نجات کا مقصد لے کر مبعوث ہوتے ہیں، لیکن اپنی ہی قوم کے ہاتھوں دکھ اور ذلت اٹھاتے ہیں۔ ہر بعثت کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ دوبارہ دہرایا جاتا ہے، جب ہر شیطان صفت یہ کہہ کر ان کا انکار کرتا ہے کہ انا خیر منہ، یعنی میں تم سے بہتر ہوں۔ دنیا میں اب تک 1,24,000 نبی آئے اور بے شمار ولی گزرے، لیکن اس کے باوجود جب کوئی نیا شخص روح القدس پا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے تو لوگ اسے انہونی سمجھ کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ بقول شخص اس دیدہ حیران کی حیرانی نہیں جاتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روح القدس کے اترنے کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ چنانچہ فرمایا، یہ خیال مت کرو کہ خدا کی وحی آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے، اور روح القدس اب نہیں اتر سکتا بلکہ پہلے زمانوں میں ہی اتر چکا۔ اور میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہر ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے مگر روح القدس کے اترنے کا کبھی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ تم اپنے دلوں کے دروازے کھول دو تو ان میں وہ داخل ہو۔ تم اس آفتاب سے خود اپنے تئیں دور ڈالتے ہو جبکہ اس شعاع کے داخل ہونے کی کھڑکی کو بند کرتے ہو۔ اے نادان، اٹھ اور اس کھڑکی کو کھول دے، تب آفتاب خود بخود تیرے اندر داخل ہو جائے گا۔ جبکہ خدا نے دنیا کے فیضوں کی راہیں اس زمانے میں تم پر بند نہیں کیں بلکہ زیادہ کیں، تو کیا تمہارا ظن ہے کہ آسمان کے فیوز کی راہیں جن کی اس وقت تمہیں بہت ضرورت تھی وہ تم پر اس نے بند کر دی ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ بہت صفائی سے وہ دروازہ کھولا گیا ہے۔ اب جب کہ خدا نے اپنی تعلیم کے موافق جو سورہ فاتحہ میں سکھلائی گئی کہ گزشتہ تمام نعمتوں کا تم پر دروازہ کھول دیا ہے، تو تم کیوں ان کے لینے سے انکار کرتے ہو؟ اس چشمہ کے پیاسے بنو کہ پانی خود بخود آ جائے گا۔ دودھ کے لیے تم بچوں کی طرح رونا شروع کر دو کہ دودھ پستان سے خود بخود اتر آئے گا۔ رحم کے لائق بنو تا تم پر رحم کیا جائے، اضطراب دکھلاؤ تا تسلی پاؤ، بار بار چلاؤ تا ایک ہاتھ تمہیں پکڑ لے۔ کشتی نوح صفحہ 25۔ مذہبی تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے زمانہ کے نبی پر ایمان لانے والی قوموں میں ایک اور بیماری بہت عام ہے کہ وقت گزرنے کے بعد وہ اس عقیدہ پر پختہ ہو جاتے ہیں کہ اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ مسلمان قوم نے بھی اس فاسد عقیدہ کو حرز جاں بنا لیا کہ اپنے بے خواب کواڑوں کو مقفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ جب میری قوم یہودیت کے رنگ ڈھنگ اختیار کر لے گی تب اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کے لیے ایک مسیح کو مبعوث فرمائے گا۔ چنانچہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام مسیح اور مہدی بن کر تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے بارش کی طرح ان پر وحی نازل فرما کر اس بے بنیاد اور فاسد عقیدہ کو پرزے کر دیا۔ لیکن وائے حسرت کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قوم بھی دوسری قوموں سے پیچھے نہ رہی۔ وہ بد عقائد
جو امت مسلمہ میں 1300 سال میں رائج ہوئے، وہی گندا عقیدہ جماعت احمدیہ قادیان میں بھی صرف 100 سال میں ایک مضبوط جڑ پکڑ گیا، اور جماعت احمدیہ قادیان کے محمودی خلفاء اور چند علماء اس مردود اور بدبخت عقیدہ پر انتہائی دیدہ دلیری سے قائم ہیں کہ اب خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی روح القدس پا کر کھڑا نہیں ہوگا۔ یہ ایسی بدبخت جماعت ہے کہ اس نے خدا تعالیٰ سے انتخاب کا حق چھین کر اپنے چند منظور نظر لوگوں کو دے دیا، اور ببانگ دہل یہ اعلان کر دیا کہ اب آسمان سے کوئی نہیں آئے گا، اب صرف اور صرف ہماری بدمعاشی اگلے 1000 سال تک چلے گی۔ بدمعاشی ان معنوں میں کہ ان کا معاش یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے بھولے لوگوں کی جائیدادوں پر حضرت مسیح موعود کے نام پر قبضہ کر رہے ہیں، اور اب یہ خلفاء اور علماء اپنے اس بدبخت مردود اور قابل نفرت عقیدہ سے معصوم احمدیوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جو اپنی لا علمی اور خوش عقیدگی میں ایسے جکڑے ہوئے ہیں کہ ان کی غلامی پر مجبور ہیں۔ لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ ہمارا قادر مطلق خدا توحید پر پڑھنے والے اس عظیم ڈاکے پر چپ رہتا اور اپنے بندوں کی ہدایت کا انتظام نہ فرماتا؟ چنانچہ آج پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح القدس پا کر وہ موعود مسیح ہمارے پاس موجود ہے، جس کی آمد کی خبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں دی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم یہودیت کے رنگ ڈھنگ اختیار کرے گی تو اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کے لیے ایک مسیح بھیج دے گا، بلکہ آپ نے تو فرمایا کہ 10,000 کی تعداد میں مسیح بھی آ سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ یہودیت ہے کیا، اور کیا جماعت احمدیہ میں وہ رنگ ڈھنگ نظر آتے ہیں جو ایک مسیح کی آمد کے متقاضی ہیں؟ قرآن مجید کے مطالعہ سے ہمیں یہودیوں کے طریقہ واردات کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اس کلام پر ایمان لاؤ جو میں نے اب اتارا ہے، جو اس کلام کو جو تمہارے پاس ہے سچا کرنے والا ہے، اور تم اس کے سب سے پہلے کافر نہ بنو۔ اور یہی کلام آج جماعت احمدیہ محمودی گروپ کے لیے بھی ہے کہ آج بھی ذکی غلام مسیح الزماں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیحی زمان علیہ السلام کی غلامی میں تمہاری اصلاح کے لیے مبعوث ہوا ہے۔ اس کے کفر کی جلدی نہ کرو اور ہوش کے ناخن لو۔ پھر فرماتا ہے میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح موعود علیہ السلام کے نام پر لوگوں کو لوٹ کر اپنی ذاتی جائیدادیں اور مال اکٹھا نہ کرو کہ ایک دن سب کو چھوڑ کر تمہیں خدا کے حضور حاضر ہونا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جانتے بوجھتے ہوئے حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور نہ حق کو جانتے بوجھتے ہوئے چھپاؤ۔ آج جماعت احمدیہ خلافت پرست اور جماعت احمدیہ لاہور کے علماء، امراء اور خلفاء جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپا رہے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم سے سر منہ انحراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے انعامات کو بند کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں یہودیوں کی مزید صفات یہ بیان ہوئی ہیں کہ وہ اللہ کے کلام کو سننے اور سمجھنے کے بعد اس کے مطلب کو بگاڑ دیتے تھے اور کلمات کو اصل جگہ سے بدل دیتے تھے۔ جماعت احمدیہ کے خلفاء اور علماء بھی رسالہ الوصیت کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اصل تعلیم کو چھپا لیتے ہیں اور ان کی تعلیم موڑ تڑوڑ کر بیان کرتے ہیں تاکہ سادہ لو احمدیوں سے حق چھپا کر انہیں دھوکہ سے اسیر رکھا جائے، تا ان بدبخت مولویوں کے دنیاوی مقاصد پورے ہو چکے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہودیوں سے فرماتا ہے تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کے لیے کہتے ہو اور اپنے آپ کو فراموش کر دیتے ہو۔ اس بات کے لیے تو ہر احمدی گواہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے علماء اور مربیان دل موہ دینے والی تقریریں کرنے میں تو بہت ماہر ہیں، لیکن عمل کے معاملہ میں سب سے پیچھے ہیں۔ ان کے گفتار اور کردار میں زمین آسمان جیسا فرق ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ سویڈن میں یوم تبلیغ منانے کا پروگرام بنا۔ بار بار یاد دہانی کروا کر خدام کو اکٹھا کیا گیا۔
مربی صاحب نے آغاز میں ایک دھواں دھار تقریر کی اور جنگ خندق کی مثال دی کہ کس طرح صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھوکے پیاسے پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کی کھدائی میں مصروف تھے، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ غرض ایسی ایمان افروز تقریر فرمائی کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ مربی صاحب آج پورے سویڈن کو احمدی بنا کر دم لیں گے۔ لیکن جب میدان عمل میں اترنے کا موقع آیا تو خدام کو تو تبلیغ کے لیے بھیج دیا گیا اور مربی صاحب خود کامیاب یوم تبلیغ کے انعقاد کی رپورٹ مرتب کرنے کے لیے اپنے آفس چلے گئے۔ دین کے معاملہ میں غلو کرنے اور مسیح علیہ السلام کا انکار کرنے کی وجہ سے یہودیوں پر دین کا دروازہ بند کر دیا گیا اور وہ غضب الہی کا مورد ہو گئے۔ آج بھی جماعت احمدیہ کے خلفاء اور علماء مسیح کے انکار کی وجہ سے توحید کو خیر بات کہہ چکے ہیں اور اپنی خود ساختہ خلافت کو قائم رکھنے کی خاطر نبوت اور مجددیت کا بھی انکار کر چکے ہیں اور اس لیے غضب الہی کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ جماعت احمدیہ نے خلیفہ کے نام پر ایک بھیانک علوف سے کام لیا، یعنی مبالغہ آرائی سے کام لیا، انتہائی دیدہ دلیری سے حق کو چھپایا اور حق اور باطل کو خلط ملط کر دیا۔ حالانکہ غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ انتخابی خلیفہ تو ایک انتظامی عہدہ ہے، کوئی روحانی منصب نہیں ہے، ورنہ یزید پلید بھی اسی عزت کا مستحق ہوتا، کیونکہ وہ بھی خلیفۃ المسلمین اپنے آپ کو کہلوالا تھا، جس نے نواسۂ رسول کو حد درجہ کی شکی القلبی سے شہید کر دیا اور اہل بیت کی خواتین مبارکہ کی بے حرمتی کی۔ جماعت احمدیہ قادیان کے خلفاء اور علماء اپنی انتخابی خلافت کے حق میں آیت استخلاف کا سہارا لیتے ہیں اور یہ ان کا سب سے بڑا مکر و فریب ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات میں خلیفہ اصل میں وہ ہوتا ہے جس کا انتخاب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی بعثت کو بھی منہاج نبوت پر آنا قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، سورہ نور میں آیت استخلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو کہ میں بھی اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں اور اس واسطے موعود کہلاتا ہوں۔ ملفوظات جلد 10 صفحہ 420۔ اپنی تحریرات میں حضور اقدس علیہ السلام نے مجدد کو خلیفہ فرمایا ہے۔ کتنے افسوس اور دکھ کا مقام ہے کہ قادیانی خلفاء و علماء نے حق کو چھپا کر ایک عام بھولے بھالے احمدی کو فاسقین میں شامل کر دیا ہے، کیونکہ 15ویں صدی کے مجدد کا انکار کر دیا گیا۔ قادیانی خلفاء اور علماء نے جب بھی مجددیت کا انکار کیا، کبھی بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس تعلیم کو پیش نہیں کیا، اور یہ ان کی دجالیت کا کھلا ثبوت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لغت کی روح سے دجال ایک گروہ کا نام ہے جو اپنے دجل سے زمین کو پلید کرتا ہے۔ انجام آتم صفحہ 47۔ نیز فرمایا، جس جگہ دجال ظہور کرے اسی جگہ مسیح کا آنا ضروری ہے، کیونکہ مسیح دجال کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ازال اوہام صفحہ 525۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ کے دجال اکبر عیسائی پادری تھے، جنہوں نے ایک مشت خاک کو خدائی کا درجہ دے دیا، اور آج کے مسیح کے زمانہ کے دجال یہ چند خرانٹ محمودی علماء ہیں جنہوں نے توحید پرستی کو چھوڑ کر خلافت پرستی کی طرح ڈالی اور احمدیہ امت کے لیے نبوت کے ساتھ ساتھ مجددیت کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ ایسے شرمناک غلو سے کام لیا کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خلیفہ کو خدا کا شریک بنا دیا، کیونکہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلیفہ کے سرٹیفکیٹ کے بغیر آئندہ کوئی شخص مکالمہ مخاطبہ الہیہ کا شرف حاصل نہیں کر سکتا۔ نیز انتخابی خلیفہ کے ہوتے ہوئے کسی آسمانی خلیفہ یا مجدد کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر احمدی اس وقت تجدید دین کر رہا ہے۔ اور یہ ان محمودی خلفاء کا کھلا اور بدترین جھوٹ ہے، کیونکہ اگر ہر اہر غیر نتھو خیر کو دین کی تجدید کا حق مل جائے گا تو دین پوری طرح بگڑ جائے گا اور خبیث اور طیب کا فرق سرے سے ہی اٹھ جائے گا۔
ان خلفاء اور علماء کا یہ جھوٹ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم سے سر منہ انحراف ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تجدید دین کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، صرف رسمی اور ظاہری طور پر قرآن شریف کے تراجم پھیلانا یا فقط کتب دینیہ اور احادیث نبویہ کو اردو یا فارسی میں ترجمہ کر کے رواج دینا یا بدعات سے بھرے ہوئے خشک طریقہ سے، جیسا زمانہ حال کے اکثر مشائخ کا دستور رہا ہے، سکھلانا، یہ امور ایسے نہیں جن کو کامل اور واقعی طور پر تجدید کہا جائے، بلکہ مؤخر الذکر طریق تو شیطانی راہوں کی تجدید ہے اور دین کا رہزن۔ قرآن شریف اور احادیث صحیحہ کو دنیا میں پھیلانا بے شک عمدہ طریق ہے، مگر رسمی طور پر اور تکلف اور فکر اور خوف سے یہ کام کرنا اور اپنا نفس واقعی طور پر حدیث اور قرآن کا مورد نہ ہونا، ایسی ظاہری اور بے مغز خدمتیں ہر ایک با علم آدمی کر سکتا ہے اور ہمیشہ جاری ہیں، اور فرمایا کہ ان کو مجددیت سے کچھ علاقہ نہیں۔ یہ تمام امور خدا تعالیٰ کے نزدیک فقط استخوان فروشی ہے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ پھر فرمایا، اندھا اندھے کو کیا راہ دکھاوے گا اور مجذوم دوسروں کے بدنوں کو کیا صاف کرے گا۔ تجدید دین وہ پاک کیفیت ہے کہ اول عاشقانہ جوش کے ساتھ اس پاک دل پر نازل ہوتی ہے کہ جو مکالمہ الہی کے درجہ تک پہنچ گیا ہو، پھر دوسروں میں جلد یا دیر سے اس کی سرایت ہوتی ہے۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجددیت کی قوت پاتے ہیں، وہ نرے استخوان فروش نہیں ہوتے، بلکہ وہ واقعی طور پر نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور روحانی طور پر آن جناب کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں تمام نعمتوں کا وارث بناتا ہے جو نبیوں اور رسولوں کو دی جاتی ہیں، اور ان کی باتیں از قبیل جوشیدن ہوتی ہیں، نہ محض از قبیل کوشیدن، اور وہ حال سے بولتے ہیں نہ مجرد قال سے، اور خدا تعالیٰ کے الہام کی تجلی ان کے دلوں پر ہوتی ہے، اور وہ ہر ایک مشکل کے وقت روح القدس سے سکھلائے جاتے ہیں، اور ان کی گفتار اور کردار میں دنیا پرستی کی ملونی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بکلی مصفہ کیے گئے اور تمام و کمال کھینچے گئے۔ اس اقتباس میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجدد کو حقیقی اور روحانی طور پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور خلیفہ فرمایا ہے۔ وائے حسرت کہ ایسی پاک تعلیم کے ہوتے ہوئے قادیانی خلفاء اور علماء مجددیت کا صریح انکار کرتے ہیں۔ جماعت احمدیہ محمودی گروپ کے عام احمدی جب اپنے خانگی اور آئلی معاملات کے سلسلہ میں اپنے علماء سے رجوع کرتے ہیں تو انہیں خوب تجربہ ہے کہ ان کے علماء فرعونیت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور عام احمدی کو کیڑے مکوڑے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اور یہ بیان ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہے کہ آخری زمانہ میں جب مسلمان انتشار کا شکار ہوں گے اور بدحواسی کے عالم میں اپنے علماء سے رجوع کریں گے تو کیا دیکھیں گے کہ وہاں بندر اور سور بیٹھے ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی تحریر میں ان حق پوش مولویوں پر کے متعلق فرماتے ہیں، اے بدذات فرقہ مولویاں، تم کب تک حق کو چھپاؤ گے؟ کب وہ وقت آئے گا کہ تم یہودیانی خصلت کو چھوڑو گے؟ اے ظالم مولویو، تم پر افسوس کہ تم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیا وہی عوام کا لانام کو پلایا۔ انجام آتم صفحہ 21۔ سرسری غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستی اور خلافت پرستی میں کچھ زیادہ فرق نہیں۔ ایک صنم گر کمال کاریگری اور محنت سے بت کو تراشتا ہے اور اس کے نقوش کو ابھارتا اور خوبصورت اور بہترین طور پر تیار کرتا ہے اور اسے قیمتی زیورات سے اور قسم قسم کے رنگوں سے آراستہ کرتا ہے، اور جب وہ اس کی پوری تسلی کے مطابق تیار ہو جاتا ہے تو اسی کے آگے اپنی مرادات اور حاجات پیش کرتا ہے اور پھر کہتا ہے
کہ اس بت کی مہربانی سے مجھ پر فضلوں کی بارش ہو رہی ہے اور میرے سب کام بگڑے کام سنور رہے ہیں۔ آج قادیانی جماعت کا بھی یہی حال ہے کہ خلیفہ کے انتخاب کے لیے یہ اپنے چنیدہ تنخواہ دار اور منظور نظر لوگوں پر مشتمل ایک مجلس انتخاب کی تشکیل کرتے ہیں، جو پہلے سے طے شدہ ایک شخص کو خلافت کے منصب کے لیے چن لیتی ہے۔ پھر اس خلیفہ کو اشکن پہنائی جاتی ہے اور اس کے سر پر ایک ترہ دار پگڑی سجائی جاتی ہے۔ پھر اس کے لیے نئی خوبصورت کاروں کا بندوبست کیا جاتا ہے اور پھر ہر طرح سے نق سق سے درست کر کے اسے عوام کل انام کے سامنے پیش کر کے یہ مژدہ سنا دیا جاتا ہے کہ ہمارے خدا نے خلیفہ بنا دیا ہے۔ پھر سب مل کر اس خلیفہ کی حمد کے ترانے گانے لگتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے ایک ہندو سے پوچھا کہ آپ اپنے بنائے ہوئے بت کی پوجا کیا سوچ کر کرتے ہیں؟ جواب ملا کہ بت تو ایک بہانہ ہے، ورنہ ہم پرستش تو خدائے واحد کی کرتے ہیں۔ یہی جواب آج کے محمودی احمدی علماء اور خلفاء دیتے ہیں کہ جب ہم خلیفہ کے خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز طریقہ اختیار کرتے ہیں تو ہم اصل میں خلیفہ کی خوشنودی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ایسا بدبخت اور مردود عقیدہ رکھنے والی جماعت کس طرح روحانی ترقی حاصل کر سکتی ہے؟ ایسی جماعت جس نے اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازوں کو بند کر دیا اور ان پر بھاری کفر لگا دیے ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی مثال یوں دی ہے کہ اگر کوئی شخص نجاست کو حلوہ سمجھ کر کھا رہا ہے تو وہ نجاست اس کے لیے حلوہ نہیں بن جائے گی۔ بے شک وہ نجاست کو حلوہ سمجھ کر کھا رہا ہے، لیکن اس کے جسم میں نجاست کے گندے اثرات ہی مرتب ہوں گے۔ حلوے کے غذائی اثرات سے اس کا جسم محروم رہے گا۔ اس طرح اگر کوئی شخص ایک بدبخت اور مردود عقیدہ کو پاک عقیدہ سمجھ کر اپنائے گا تو اس کی روح پر اس کا پاک اثر مرتب نہیں ہوگا، بلکہ یہ بد عقیدگی اس کی روح کو پوری طرح چھلنی کر دے گی اور نتیجتاً اسے نجات سے کلی محروم کر دے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو رحیم و کریم ہے، اپنے بندے کو ضائع ہونے نہیں دینا چاہتا اور اسے سدھرنے کا موقع فراہم کرنا چاہتا ہے۔ وہ اسی لیے اپنے انبیاء مصلح اور ابرار بھیجتا ہے تا لوگ روحانی تباہی سے بچ جائیں۔ پس روح کی تازگی کے لیے عقیدہ کی درستی ضروری ہے، ورنہ عبادات کے ضائع ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر مسلمان 5 وقتہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے انعام پانے والوں کے نقش قدم پر چلنے کے لیے دعا کرتا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے صلہ میں مومن کو 4 انعام مل سکتے ہیں، یعنی نبی، صدیق، شہید اور صالح۔ ان چاروں انعاموں میں انتخابی خلافت کا تو کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہاں، نبی خلیفۃ اللہ ہوتا ہے اور مجدد خلیفۃ الرسول ہوتا ہے، جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جیسا کہ حدیث مجددین سے ظاہر ہے۔ لیکن محمودی خلفاء اور علماء اپنی انتخابی خلافت کو اگلے 1000 سال تک چلاتے ہیں، لیکن جن انعاموں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے انہیں بکلی بند کرتے ہیں۔ نیز حد درجہ گستاخی کا کلمہ ان کے منہ سے نکلتا ہے جب یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ تو مجدد سے بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو خلیفہ سے تجدید کا کام لے سکتا ہے۔ گویا یہ لوگ اس قادر مطلق خدا کا ہاتھ باندھنا چاہتے ہیں کہ جو افضل منصب ہے وہ تو ہم نے چلاکی سے ایک شخص کو دے دیا، پس اب اللہ تعالیٰ صرف انہی کے منتخب شدہ کو مکالمہ مخاطبہ الہیہ سے نواز سکتا ہے۔ کاش بھولے بھالے احمدیوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ ان کے ساتھ ایک بھاری دھوکہ کیا جا رہا ہے جو انہیں توحید سے دور لے جا رہا ہے اور اخروی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بن جائے گا۔ ہاں، نہ کر جلدی سے انکار اے سفیہ ناشناس، اس پر ہے میری سچائی کا سبھی دار و مدار۔ وہی یہ حق کی بات ہے، ہو کر رہے گی بے خدا، کچھ دنوں کر صبر، ہو کر متقی اور بردبار۔ یہ گمان مت کر کہ یہ سب بدگمانی ہے معاف، قرض ہے واپس ملے گا تجھ کو یہ سارا ادھار۔ ایک اور غور طلب امر یہ ہے
کہ پیش گوئی مسلم موعود کا واقعہ 20 فروری 1886 کا ہے، جب ابھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کوئی دعویٰ پیش نہیں کیا تھا۔ دعویٰ 1891 میں کیا گیا، یعنی دعویٰ سے 5 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم الشان مصلح اور ذکی غلام کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قوم سے وعدہ کیا جا رہا تھا، جو فتح اور ظفر کی کلید ہوگا اور روحانی موت کے پنجہ سے نجات دلانے والا ہوگا، جو حق کی آمد کی نوید ہوگا اور باطل کی اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ رخصت ہونے کی خوشخبری لائے گا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کتاب اور اس کے دین کے مکفرین کے لیے ایک کھلی نشانی ہوگا اور مجرموں کی راہ ظاہر کرنے کا باعث بنے گا۔ ایسے عظیم الشان مصلح کی بعثت اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ قوم میں پیدا ہونے والا بگاڑ بھی اپنے اندر ایک عظمت رکھے گا جس کی اصلاح کی ضرورت ہوگی، اور جس کے لیے قادر مطلق خدا کی طرف سے اس کا امر آسمان سے نازل ہوگا۔ وہ ایک مسیحی نفس کا نزول ہوگا جو روح القدس پا کر کھڑا ہوگا اور روح الحق کی برکت سے ان عظیم روحانی بیماریوں کا علاج کرے گا، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قوم شرک اختیار کرے گی۔ اسی لیے خدا تعالیٰ کی رحمت اور غیوری اس کلمت اللہ کو کلمہ تمجید سے بھیجے گی، تا ایک مشت خاک کے حمد کے ترانے گانے کے بجائے اس وحد و لا شریک کی حمد کے ترانے گائے جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام انجام آتم میں فرماتے ہیں، میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا کنبہ ایک دفعہ پھر فساد کی طرف لوٹ جائے گا۔ نبی کا کنبہ اس کی جماعت ہوتی ہے۔ فرمایا، میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا کنبہ ایک دفعہ پھر فساد کی طرف لوٹ جائے گا اور وہ خباثت اور اناد میں بڑھ جائے گا۔ بس اسی دن رب العباد اپنا فیصلہ جو اس نے مقدر کیا ہے اس کو صادر فرمائے گا۔ بس اسی دن رب العباد اپنا فیصلہ جو اس نے مقدر کیا ہے اس کو صادر فرمائے گا۔ اس کی عطا کو کوئی نہیں روک سکتا، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی پہلی خصلتوں کی طرف مائل ہو گئے ہیں اور ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، جیسے جاہلوں کی عادت ہے۔ انہوں نے خوف خدا کے ایام کو فراموش کر دیا ہے اور وہ تکذیب اور زیادتی میں بڑھ گئے ہیں۔ بس اللہ اس وقت اپنا امر نازل کرے گا جب وہ دیکھے گا کہ وہ غلوب میں بڑھ گئے، اور اللہ ایسا نہیں کہ وہ کسی قوم کو عذاب دے جب کہ وہ اس سے ڈرنے والی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قوم نے جو غلوب سے کام لیا، یہی غلوب اس ذکی غلام مسیح الزمان کے نزول کا باعث ہوا۔ جماعت احمدیہ لاہور نے یہ غلوب کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عظیم الشان روحانی رتبہ کو گھٹا کر ان کی نبوت سے انکار کر دیا، اور جماعت احمدیہ قادیان نے یہ غلوب کیا کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے شخص کو خلیفہ کا نام دے کر اسے خدا تعالیٰ کی صفات میں شریک بنا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر اپنی ہی حکمت سے چنتا ہے۔ چنانچہ فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اسے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن جماعت احمدیہ قادیان کے خلفاء اور علماء نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ باندھنے کی مذموم اور کبھی کوشش کی جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ محمودی علماء اور خلفاء ببانگ دہل یہ اعلان کرتے پھر رہے ہیں کہ اب خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی مبعوث نہیں ہوگا، لیکن جب ہم انصاف کی نظر سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات اور ملفوظات کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے مستقبل میں آنے والی کم از کم 4 روحانی شخصیات کا ذکر فرمایا ہے، یعنی موعود ذکی غلام، 15ویں صدی کے سر پر آنے والا مجدد، روح القدس پا کر کھڑا ہونے والا، اور مسیح ابن مریم جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی روحانی ذریت میں سے کھڑا ہوگا۔ موعود ذکی غلام کی خبر تو 1886 کی پیش گوئی میں دی گئی، اور مجدد کے آنے کی خبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجددین کے تحت دی گئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زندہ رسول اور اسلام کو ایک زندہ مذہب ثابت کرتی ہے۔
حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ ہر صدی پر مجدد کا ظہور ہی اسلام کی زندگی کا ثبوت ہے، اور یہ ثبوت دوسرے کسی مذہب میں نہیں۔ کیسا ظلم عظیم ہے کہ اپنے آپ کو مسیح موعود کا خلیفہ کہلانے والے اسلام کو مردہ مذہب ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور مجدد کی آمد سے انکار کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بھی مشتبہ کرنے سے نہیں چوکتے۔ گردنوں پر ان کی ہے سب عام لوگوں کا گناہ، جن کے وعظوں سے جہاں کے آ گیا دل میں غبار۔ نوع انسان میں بدی کا تخم بونا ظلم ہے، وہ بدی آتی ہے اس پر جو ہو اس کا کاشتکار۔ افطرا لعنت ہے اور مفتری ملعون ہے، پھر لئیں وہ بھی ہے جو صادق سے رکھتا ہے نقار۔ مفت میں ملزم خدا کے مت بنو اے منکرو، یہ خدا کا ہے نہ ہے یہ مفتری کا کاروبار۔ پھر آپ نے رسالہ الوصیت میں تحریر فرمایا کہ میرے جانے کے بعد اس وقت تک مل کر کام کرو جب تک کوئی روح القدس پا کر کھڑا نہیں ہو جاتا۔ یہ محمودی خلفاء کا ایک یہودیانہ طرز عمل ہے کہ الوصیت کا حوالہ دیتے وقت اس پہلو کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یوں حق کو چھپاتے ہوئے حق اور باطل کو خلط ملط کر دیتے ہیں تا سامعین کو فریب دے سکیں۔ ثبوت کے طور پر حضرت خلیفہ خامس کا خطبہ جمعہ بتاریخ 10 جون 2011 سن لیجئے، جس میں مجدد کا انکار ایسے بھونڈے انداز میں کیا گیا ہے کہ ان کے علم و فضل پر رونا آتا ہے۔ اس خطبہ میں اور حضرت خلیفہ رابع کے خطبہ جمعہ بتاریخ 27 اگست 1993 میں رسالہ الوصیت کے اہم ترین پہلو کو جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا گیا ہے، اور اپنے اس بدبخت اور مردود عقیدہ کی بنیاد کمال مکر و فریب سے ایک ایسی حدیث پر رکھی گئی ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے منہاج نبوت پر دوبارہ قائم ہونے کی نوید فرمائی تھی، جس میں اس خلافت کا ذکر فرمایا گیا ہے جس کا انتخاب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے ہوتا ہے، اور حضرت مسیح موعود نے بھی فرمایا ہے مختلف جگہ کہ ان کی بعثت منہاج نبوت پر ہوئی ہے۔ ان دونوں خطبات میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ خلیفہ مجدد سے بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی خلیفہ کو مجدد بنا سکتا ہے۔ ایسی بے تکی بات اسی لیے ان کے منہ سے نکلی ہے کیونکہ انہوں نے توحید کے راستہ کو جانتے بوجھتے ہوئے ترک کر دیا ہے، جس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کی تقریر و تحریر سے عقل اور منطق رخصت ہو جاتی ہے اور گفتگو تضادات کا مجموعہ ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت خلیفہ رابع اپنے خطابات اور خطبات میں کھل کر اظہار کرتے ہیں کہ اب کوئی نہیں آئے گا، لیکن جلسہ سالانہ برطانیہ 2000 کے اختتامی اجلاس میں اپنے ہی موقف کی تردید کر دیتے ہیں۔ چنانچہ 2 گھنٹے 58 منٹ اور 19 سیکنڈ پر وہ فرماتے ہیں، مذکورہ نشانات صداقت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک وعدہ کا بھی ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ تیری برکات کا دوبارہ نزول ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی اور تیری نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا۔ میری آزانہ درخواست ہے، وہ بڑی بھررائی ہوئی آواز میں سامعین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں، میری آجزانہ درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کریں، خدا مجھے ہی وہ مبارک وجود بنا دے جو حضرت مسیح موعود کی نسل سے ہے۔ اور فرمایا کہ وعدہ کہ یعنی حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ وعدہ ہے کہ تیری ہی نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا۔ اس دعا نے مجھے بہت دردناک کر دیا ہے، اور اسی درد کے ساتھ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعائیں کریں، یعنی سب کچھ مجھے ہی بنا دیں بس، اور کسی کو کچھ نہ ملے۔ اس خطاب میں بھی حضرت خلیفہ رابع تسلیم کر رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود کی پیش گوئی کے مطابق آنے والا ابھی نہیں آیا، یعنی ان کے والد صاحب حضرت خلیفہ ثانی کا دعویٰ غلط بیانی پر مبنی تھا، نیز اپنے اس موقف کی بھی تردید کر رہے ہیں کہ اب کوئی نہیں آئے گا اور انتخابی خلافت 1000 سال تک چلے گی، اور اس کے ساتھ ہی آنے والے روحانی منصب کی بھی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں اپنی زبان سے۔ اور حالانکہ میں بھی تقریباً 40 سال سے جماعت کا ممبر رہا ہوں، نیشنل جنرل سیکرٹری، نائب امیر کے عہدے پر بھی میں نے کام کیا ہے، اور حضور خلیفہ رابع صاحب کی ہمیشہ سے یہ
ہدایت رہی ہے کہ کوئی بھی اگر اپنی زبان سے کسی عہدہ کے لیے خواہش کا اظہار کرے تو اس کو کبھی عہدہ نہیں دینا، اور یہاں وہ اتنے بڑے منصب کی خواہش اپنی زبان سے برملا کر رہے ہیں اور تمام لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں، اور اس دعویٰ کے متعلق کہہ رہے ہیں جو ان کے ابا نے پہلے کر رکھا ہے۔ اور پھر حضور حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام نے جب اپنا دعویٰ ان کو بھیجا تو اس کا انہوں نے انکار کر دیا، اور ان کو نصیحت یہ فرمائی کہ میں آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، یہ خلیفہ رابع صاحب کا خط ہے جو انہوں نے جنبہ صاحب کو بھیجا تھا جواباً، میں آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دعوی میں نہ جائیں، اس سے آپ کی نیکی، اخلاص اور روح کو نقصان پہنچے گا۔ عاجزی کا رنگ ہی رکھیں اور صرف غلامی کی حد تک رہیں۔ عہدوں اور مناصب کی بجائے عاجزانہ راہوں پر چلنا ہی انسان کو مقبول بنایا کرتا ہے، یعنی کوئی اور کسی منصب کی خواہش نہ کرو لیکن مجھے سارے مناصب دے دو۔ اس جوابی خط میں بھی حضور حضرت خلیفہ رابع یہی فرما رہے ہیں کہ منصب کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کے برعکس وہ عظیم روحانی منصب کی خواہش اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں۔ میرے پیارے سامعین، میرا مقصد قطعاً کسی عقیدت مند کے دل کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، لیکن میں سچائی کو بیان کرنے سے رک نہیں سکتا، اور اگر اس کے نتیجہ میں مخالفت کا بازار گرم ہوتا ہے تو یہ مومنین کے لیے صرف روحانی ترقیات کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین کو یہ کلمہ نہ سناتے کہ انکم وما تعبدون حسب جہنم، یعنی تم اور تمہارے معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، تو کفار مخالفت کے جوش میں نہ آتے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عقیدہ اور وہ خلیفہ اور وہ علماء جن کی تم پیروی کر رہے ہو وہ بھی جہنم کا ایندھن ہے، اور اگر اس سے مخالفت کا بازار گرم ہوتا ہے تو پھر تم اپنی بد دعائیں جاری رکھو، تم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں بہت سوچتا ہوں کہ میری عقیدت تو صرف حضرت خلیفہ رابع اور حضرت خلیفہ ثانی سے بہت گہری تھی، میں نے بہت اس پہ غور کیا۔ کیا واقعہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک مضبوط اور قوی ہاتھ نے مجھے کھینچ کر توحید کی راہ پر گامزن کر دیا، تو مجھے بس ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان خلفاء سے میری محبت اپنے ذاتی کسی مفاد کے لیے نہ تھی، بلکہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے کمزور اور عاصی انسان پر یہ فضل فرمایا، اور ایک کبھی بدبخت اور مردود عقیدہ سے مجھے رستگاری بخشی۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر۔ وہ امت مسلمہ کے افراد جو ایک کثیر تعداد میں ہیں جنہوں نے مسیح و مہدی آخر الزمان کا انکار کیا، وہ تو اپنے اس فعل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نظر سے گر گئے، لیکن اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قوم کے مولویوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بالکل صادق آتی ہے کہ یہ نام نہاد علماء قادیانی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، آج آسمان کے نیچے ایک بدترین مخلوق ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مکروہ اور کبھی مفادات کی خاطر حق کو چھپا کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام انجام آتم میں فرماتے ہیں، دنیا میں سب جانداروں سے زیادہ پلید اور کراہت کے لائق خنزیر ہے، مگر خنزیر سے زیادہ پلید وہ لوگ ہیں جو اپنے نفسانی جوش کے لیے حق اور دیانت کی گواہی کو چھپاتے ہیں۔ نیز فرمایا، اے مردار خور مولویو اور گندی روحو، تم پر افسوس کہ تم نے میری عداوت کے لیے سچی گواہی کو چھپا دیا۔ اے اندھیرے کے کیڑو، تم سچائی کی تیز شعاؤں کو کیوں کر چھپا سکتے ہو؟ اور آج یہی یہ مردار خور مولوی غلام مسیح الزماں کی عداوت میں سچائی کو چھپا رہے ہیں۔ چوتھی روحانی شخصیت جس کی آمد متوقع ہے وہ مسیح ابن مریم ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نیز خاتم الخلفاء اور مجدد الف آخر اور مسیح آخر الزماں کی اطاعت میں ان سب الہامی پیشگوئیوں کے مصداق کے طور پر وہ موعود قدرت ثانیہ کا پہلا مظہر حضرت عبد الغفار علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے، جنہوں نے روح القدس پا کر یہ اعلان فرمایا ہے کہ میں ہی وہ موعود ذکی غلام مسیح زماں ہوں جو احمدی قوم کی بد عقیدگی کو سنوارنے اور امت مسلمہ کو اتحاد کی لڑی میں پرونے آیا ہوں۔ 15ویں صدی کا مجدد بھی میں ہوں اور موعود مسیح بھی میں ہوں، جسے مسیح ابن مریم کا نام دیا گیا ہے۔ پس اے احمدی قوم، تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ کا دوبارہ نزول الہی منشا کے عین مطابق ہوا ہے، تا تمہاری رستگاری کا سامان کرے اور شرک سے آلودہ بدبخت اور مردود عقیدہ سے تمہیں مخلصی بخشے۔ پس اے قوم مسیح موعود علیہ السلام، نجاست کو حلوہ سمجھ کر مت کھاؤ اور توحید کے راستہ پر واپس آ جاؤ تا نجات پا جاؤ۔ اے مخالفو، خدا سے مت لڑو، خدا سے لڑنا بے وقوفی ہے۔ اس سے پہلے خدا نے جب آدم کو خلیفہ بنانا چاہا تو فرشتوں نے روکا، مگر کیا خدا ان کے قول سے رک گیا؟ اب پھر خدا نے قدرت ثانیہ کے ظہور کا ارادہ فرمایا ہے۔ اب بتلاؤ، کیا تم خدا کے ارادہ کو روک سکتے ہو؟ پس کیوں تم ظنی کا خس و خاشاک پیش کرتے ہو اور یقین کی راہ اختیار نہیں کرتے؟ امتحان میں مت پڑو، یقیناً یاد رکھو کہ خدا کے ارادہ کو روکنے والا کوئی نہیں، اور وہ رب قدیر ہے، جس امر کا بھی وہ ارادہ کر لے اسے پورا کرنے پر بخوبی قادر ہے۔ یاد رکھو اور خوب یاد رکھو کہ شکست تمہارا مقدر ہے، اور اگر تم نے توبہ کا موقع کھو دیا تو پھر ایک لمبے عرصہ کے لیے جہنم تمہارا مقدر ہوگا، جو یقیناً ایک بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر وہ دن جب آ گئے اور 14ویں آئی صدی، اب تو 15ویں صدی آ گئی ہے، سب سے اول ہو گئے منکر یہی دین کی منار۔ پھر دوبارہ آ گئی احبار میں رسم یہود، پھر مسیح وقت کے دشمن ہوئے یہ جبہ دار۔ تھا نوشتوں میں یہی از ابتدا تا انتہا، پھر مٹے کیوں کر کہ ہے تقدیر نئے نقشے جدار۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے رب قدیر کے حضور ہاتھ اٹھا کر التجا کریں کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے آسمانی باپ، ہم نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی جس نے کہا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، بس ہم ایمان لے آئے۔ اس لیے اے ہمارے رب، تو اپنے فضل و رحم سے ہمارے قصور معاف فرما اور ہماری بدعمالیوں کے اثرات ہماری روح اور ہمارے جسم سے مٹا دے، اور قیامت کے دن ہمیں ذلت و رسوائی سے بچا لینا۔ اے ہمارے رب، تو نے ہی ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، بس اپنی جناب سے ہمیں رحمت کے سامان عطا فرما، ہم پر قوت برداشت نازل فرما اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور مخالفین اور مکفرین کے مکر و فریب سے ہمیں محفوظ رکھ کہ تو خیر الماکرین ہے۔ اے ہمارے رب، ہم اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے، ہمارے آقا، اگر تو ہماری بخشش نہیں فرمائے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے رب العالمین، ہمیں اور ہماری نسلوں کو عظیم الشان خدمت توحید کی توفیق عطا فرما، ایسی خدمت توحید جو خالصتاً تیری رضا کی خاطر ہو، جس میں ذاتی اغراض کی ذرہ بھر بھی ملونی نہ ہو، جس کے نتیجہ میں ہم اپنی موت سے پہلے تیری محبت کو پانے میں کامیاب ہو جائیں، اور مرنے کے بعد ہماری روحیں تیری گود میں جا کر گریں اور تیری محبت کی نظر ہم پر پڑے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ تو ہی ہمارا آقا اور تو ہی ہمارا مددگار ہے، اور یقیناً تو ہی بہترین آقا اور بہترین مددگار ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و علی المسیح الموعود و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ جزاک اللہ۔ خلیفہ ثانی کا ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو۔ یعنی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے چلے جاؤ، منگنا شگنا کچھ نہیں ہے۔
تو اب وقفہ ہوگا کھانے کا، اور کھانے کے بعد نماز ظہر اثر ہوگی، اس کے بعد فرحان احمد کی آمین ہوگی، اس کے بعد جو ہے تیسرا اجلاس شروع ہوگا، آج کا دوسرا اجلاس۔ تو اب ہم کھانے کا وقفہ کرتے ہیں۔